عام زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں۔ سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ، ایک عبادت، دوسرے اخلاق۔ دین متین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق۔ عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور اچھے اخلاق میں زبان کا بول سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بھائیو، اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کرو، خاص طور پر ماں باپ کے سامنے سنبھل کے بولو، بیوی کے ساتھ سنبھل کے بولو، بہن بھائیوں کے ساتھ سنبھل کے بولو۔ کبھی غصے میں ایسے بے لگام نہ ہو کہ کسی کا دل توڑو، کسی کی دل آزاری کا سبب بنو، کسی کو دکھ دو، اس سے بچو۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، تو آپ نے ایسے زبان باہر نکالی اور یوں کیا، فَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ، یہ ان ایسے کینچی کا اشارہ بنایا۔ ایک مطلب ہے زبان کو کاٹ دو، اپنی زبان کو کاٹ دو۔ کیا مطلب؟ حرام بولنے سے کاٹ دو، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، دل آزاری کے بولوں سے کاٹ دو۔ جیسے کٹی زبان بول نہیں سکتی، ایسے اپنی زبان کاٹ دو۔ دوسرا مطلب ہے اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ ایک ہی چیز ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے۔ زبان پہ قابو رکھو، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو، کسی کی بے اکرامی کرنے والا بول نہ بولو، خاص طور پر ماں باپ، بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار، پھر باقی سب، لیکن یہ خاص طور پر دل آزاری کے بول نہ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا کھل جائے گا، خدمت نہیں کرے گا ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے دروازے سے پھر تو کبھی داخل نہ ہو سکے۔ اور آپ نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی نوکری کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ میں اگر عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی، بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دیتا۔ میں اپنی ماں کی بات پہلے سنتا، میں نماز بعد میں پڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آپ نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں اس مسلمان میں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو زبان کے بول جہاں رشتے ہیں وہاں بڑی احتیاط کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، بیویوں سے کپڑے نہیں دھلواتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو آٹا گوندنے میں مشکل پیش آتی تھی تو ان کو آٹا گوند کے خود دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے جہاں پھٹ جاتے تھے، جوتا پھٹ گیا خود سی لیتے تھے۔ یہ گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی۔ ہندو بن ابی حالہ صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، بڑے غمگین، بڑے فکر والے، متواصل الاحزان، دائم الفکر۔ انہوں نے مسجد میں دیکھا، اللہ کے نبی کو مسجد میں دیکھا، تو جو مسجد میں دیکھا وہ بتایا، بڑے غمگین، بڑے فکر والے۔ یہی سوال اللہ کے نبی کے بارے میں ایک صحابی حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو اب جگہ بدل چکی ہے۔ ہندو بن ابی حالہ نے مسجد میں دیکھا تو مسجد کی کیفیت ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے۔ اب جگہ بدل گئی، اب گھر آ گیا ہے، تو کیا گھر میں بھی یہی کیفیت ہے، بڑے غمگین، بڑے فکر والے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا
اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ تو گھر کی زندگی میں انتہائی خوش مزاج۔ عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ یہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی سکھائی ہے۔ تو اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے حسن سلوک، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی محبت میں ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، میری ماں ہے تو نے بولنا نہیں، میری ماں ہے تو نے کچھ نہیں کہنا، میرا باپ ہے تو نے چوں نہیں کرنی، میری بہنیں ہیں تو نے اف نہیں کرنا۔ اس نادانی میں بچیوں کے زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے۔ اور کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں بیوی کے عشق میں ماں باپ کو رسوا کر دیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی مثالیں ہیں، یہ مثالیں تھوڑی ہیں۔ پہلی مثالیں زیادہ ہیں کہ ماں باپ کہتے ہوئے آنے والی بچیوں پر بہت ستم ڈھاتے۔ تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ ماں باپ کو براہ راست اپنے بیٹی کی بیوی کو حکم دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ خامند کو حکم ہے، خامند کہہ سکتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ بیٹے کے ماں باپ ساس سسر براہ راست اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ شرعاً ان کے حقوق میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ زندگی گھر کی ہے، اسے سیکھو بھائیو۔ ایک دفعہ ایک گھر میں دیکھا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، گھر آباد ہے، اب بھی آباد ہے۔ اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ وہ بچی کی نئی نئی شادی تھی، وہ زیادہ شروع میں تو دل نہیں لگتا، بعد میں لگ جاتا، تو وہ گھر چلی جاتی تھی، لیکن خامن سے پوچھ کے جاتی تھی، خامن سے پوچھ کے۔ تو اس کی ساس کو یہ غصہ تھا کہ یہ خامن سے پوچھ کے جاتی ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتی؟ یہ صرف یہ ایک چھوٹی سی وجہ پر اس نے اپنے بیٹے کو اتنا بھڑکایا کہ اس کو طلاق دینے پہ آ گئی۔ پھر ایک رات لگائی اس گھر میں، اور ان کو، اس کی ماں کو الگ سمجھایا، اس کے بیٹے کو الگ سمجھایا کہ یہ کیا ستم ڈھانے لگے ہو، یہ کیا ظلم کرنے لگے۔ تو ہمارے معاشرتی ظلم بہت زیادہ ہے، صرف حکمران ظالم نہیں ہے، گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر، اور عجب ظلم ہے، عجب۔ کیونکہ جو دیندار لوگ کہلاتے ہیں نا، ان کے گھروں میں بھی دینی معاشرت لاکھوں میں ایک ہوگا۔ دینی معاشرت نہیں، دینی معاشرت سے مراد صرف پردہ نہیں، پردہ تو کروڑوں گھروں میں ہے، داڑیاں کروڑوں گھروں میں ہے، دینی اخلاق کوئی نہیں، دینی اخلاق کوئی نہیں۔ ان اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہوئی۔ اس آگ کو آسمان کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، اس آگ کو صرف ایک میٹھا بول ہے جو بجھا سکتا۔ یہ بسوں کے پیچھے بڑے فضول جملے لکھے ہوتے ہیں، سارے زمان کا فضول بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک بس کے پیچھے مجھے بڑا قیمتی جملہ ملا۔ میرا ایک علم ہے جو میں نے سڑکوں سے حاصل کیا، مدرسے سے نہیں، سڑکوں سے حاصل کیا ہے، کہ جب کوئی نئی بس آتی ہے روڈ پر تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یہ بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ جب وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب وہ زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب اور زیادہ پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔
ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں نے لکھا ہوا دیکھا بس پر، مجھے بڑا دل کو لگا، میں نے کہا سارے دھونے دھو دیے، لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت۔ میں کہا بڑی چنگی شیل ہے کیا؟ ایک سطر پہ لکھا تھا موٹا سا، دل برائے فروخت۔ کافی دیر میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگائے رکھی، اس کا پڑھ کے میں مزہ لیتا رہا، دل برائے فروخت۔ نیچے لکھا ہوتا قیمت ایک میٹھا بول۔ قیمت کیا ہے بھائی؟ ایک میٹھا بول۔ میں نے کہا نہ چھیڑ ملنگانوں کی کمی پوری کر دے۔ یہ معاشرت کی چیزیں بھائیوں میں بیان کے بعد ضرور کہتا ہوں، کہتے کہتے مجھے 15 سال ہو گئے، تو اس کو اپناؤ، ورنہ گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ گھروں میں خوشیاں دولت سے نہیں آتی، گھروں کی خوشیاں نبی والے اخلاق سے آتی، درگزر سے آتی۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو۔ برداشت بہت بڑا اصول ہے زندگی کا۔ سہ جانا پی جانا، کوئلہ وزن کو برداشت کرتے کرتے ہیرا بن جاتا۔ کوئلہ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ کہ کروڑوں نہیں اربوں ٹن وزن اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، تو اس برداشت سہتے 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 وہ کوئلے میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ چمکتا ہوا ہیرا بن کے باہر آ جاتا۔ میں کوہ نور ہیرا دیکھ کے دنگ رہ گیا، وہ برطانیہ کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے کوہ نور، میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ علاؤ الدین خلجی ایک بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، دکن میں ایک ریاست تھی دیو